الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سامعین مکرم، یہ ختم قرآن کی محفل عظیم محفل ہے، فضیلتوں والی محفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ختم قرآن کے موقع پر رب تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. رب تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں ایسی بنائیں جو قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ جگہ ایسی بنائیں جو قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، جیسا کہ کعبۃ اللہ زمین پر ایسی جگہ ہے جو مقرب ترین جگہ ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کا وہاں ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح روضہ رسول مقرب جگہ ہے. اوقاتوں میں سے اللہ نے کچھ اوقات کو مخصوص قبولیت سے نوازا. دنوں میں سے جس طرح اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو فضیلت بخشی، اسی طرح لیلۃ القدر کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. تو یہ لیلۃ القدر کا موقع یہ عظیم موقع ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں. ان میں سے باقی راتیں تو گزر چکی، آخری رات طاق رات جو آج موجود ہے 29 کی رات، اس رات کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ نامعلوم تعین تو ہے نہیں کہ لیلۃ القدر کی، نامعلوم کہ یہ 29 کی رات لیلۃ القدر کی رات نہ ہو. تو اس رات میں بھی ہم اس انداز سے اس کو گزاریں عبادت میں کہ لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر گزارے تو یہ ہمارے لیے قیمتی رات بن جائے گی. اور قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت تو واضح ہے، ہر شخص جانتا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلاتی ہے. قرآن مجید ایسی مقدس کتاب ہے جو اپنا تعارف بھی خود کراتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کراتی ہے. قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں نماز کے بارے میں بتاتی ہے، روزے کا حکم دیتی ہے، حج کا حکم دیتی ہے، زکوٰۃ کا حکم اس قرآن میں موجود ہے. اور اسی قرآن میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا ذکر موجود ہے. اسی قرآن میں ہمسایوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے وہ موجود ہے. حقوق اللہ بھی موجود ہے، حقوق العباد بھی موجود ہے. حقوق اللہ کو پورا کرنا بھی ہم مسلمانوں پر ضروری اور لازم ہے.
حقوق العباد کو بھی، بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ پہلی اس کے علاوہ دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور پھر اللہ کا فضل اور مہربانی قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت اور واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو جو آسمانی کتابیں دی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اللہ نے نبیوں کو دی، اور نبیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی کسی کو کہا کہ کوئی طور پر چلے جاؤ، وہاں 40 دن عبادت کرو، تمہیں کتاب دی جائے گی وہاں جا کر۔ کسی کو کہا اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہو تمہیں کتاب ملے گی، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی عبادت گاہ میں، آپ مسجد میں ٹھہرے، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ میں موجود ہے تو قرآن مجید مکہ میں نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود ہے، احد میں، بدر میں موجود ہے تو قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے تو قرآن پاک وہاں نازل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر موجود ہیں تو قرآن پاک اللہ وہاں نازل فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ قائد نہیں لگائی، کوئی جگہ مقرر نہیں فرمائی کہ اس جگہ پر بیٹھ جائیں قرآن پاک آپ کو وہاں ملے گا، بلکہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے قرآن پاک وہاں آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ کلام اللہ ہے، یعنی جو اللہ نے اپنی زبان مبارک سے تکلم فرمایا، جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے وہی قرآن بنتا گیا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، جو تمام جہانوں کی مالک، خالق، رازق، وحدہ لا شریک، قوت والی ذات ہے، مختار کل ذات ہے۔ جو فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر آنے والا ہے وہ فرشتہ بھی بڑا مقرب ہے، بڑا فضیلت والا ہے، روح الامین اسے کہا جاتا ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اور جس نبی پر یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ وہ نبی، وہ ہستی ہیں جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں بازت خدا تو ہی قصہ مختصر۔ وہ ہستی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کے بعد جو ذات قابل احترام، شان اور مقرب ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس لیے نازل کرنے والا رب تعالی، لے کر آنے والے جبریل امین، اور جن پر نازل کیا گیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن، یہ کلام کتنا مقدس کتاب ہو۔
کتنا مقدس کلام ہوگا یہ. اور اس قرآن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، جو پہلے والی کتابوں کو یہ اعزاز نہیں ملا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. باقی پہلے والی آسمانی کتابوں کا اللہ نے وہ ذمہ داری نہیں لی، اس لیے آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں. قرآن پاک جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے. اس میں کوئی کمی پیشی کوئی کر نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتی. اور اس قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا بھی کوئی مقابلہ قیامت تک کے لیے کوئی کر نہیں سکتا. کفار اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر ہونے کا تانا دیتے اور کبھی آپ کو مجنون کہتے اور کبھی کہتے کہ یہ قرآن آپ نے خود ہی گھڑ لیا ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس کے جواب میں، قیامت تک کے کافروں کو اللہ نے اس کے جواب میں 3 چیلنج دیے. تم کہتے ہو قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، تم میں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، تم میں بڑے بڑے ایسے شاعر جو قصیدے لکھنے والے ہیں، تم ایسا کرو اس قرآن کی مثل لاؤ، اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ. تم کہتے ہو کہ یہ بندوں کا کلام ہے تو تم بھی بنا کے دکھاؤ. سارا اس وقت کا کافر عاجز آ گیا، قرآن کی مثل نہ آ سکا. تو اللہ نے دوسرا چیلنج یہ کیا، تم پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، یہ چیلنج تو تم قبول نہیں کر سکتے. ایسا کرو اس جیسی 10 صورتیں لاؤ. جب وہ بھی 10 صورتیں نہ لا سکے تو اللہ نے مزید ان کو ڈھیل دیتے ہوئے تیسرا چیلنج یہ کیا کہ تم ایسا کرو، چلو اس جیسی ایک ہی صورت لاؤ جو سب سے چھوٹی اس کی صورت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب اس قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی جائے اور کفار کو آپ چیلنج کریں، انہیں کہیں کہ اگر تم کہتے ہو یہ بندوں کا کلام ہے تو اس چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت بنا کے دکھاؤ. کفار عاجز آ گئے، اس جیسا کلام نہ لا سکے اور قیامت تک کے لیے کوئی اس جیسا کلام لا نہیں سکے گا. یہ قرآن مقدس کتاب ہے، فصیح و بلیغ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. علماء لکھتے ہیں لبید ایک شاعر گزرا، بہت بڑا عرب کا شاعر، اسلام لانے سے پہلے بڑے اس نے اپنے شعر و شاعری میں قصیدے لکھے. اسلام لایا، اسے لوگ کہتے کہ کوئی شعر و شاعری سناؤ، کوئی قصیدہ سناؤ. وہ کہتا کہ تم کس چیز کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، کس شعر و شاعری کا مطالبہ کرتے ہو، کس کلام پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، حالانکہ ہمارے پاس
اللہ کا قرآن موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شعر و شاعری، اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہے نہیں۔ فرمایا اتنا بڑا شاعر، اسلام لانے سے پہلے قصیدے لکھنے والا، جب اسلام لایا تو اس نے کبھی کوئی ایک شعر نہیں کہا۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے میرے شعروں کی کیا حیثیت، میرے اشعار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر میرے اشعار نہیں ہو سکتے۔ جو فصاحت بلاغت قرآن میں موجود ہے وہ میرے بس کی بات ہی نہیں۔ تو یہ مقدس کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور سب سے زیادہ اہم بات جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، فرمایا ھدی للناس، یہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم مسلمان قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اگر پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، قرآن کے مطابق ہم نے زندگی گزاری نہیں، تو پھر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چل نہیں سکتے، پھر ہم کامیابی کے راستے پر آ نہیں سکتے۔ کامیابی ہمیں تب نصیب ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں خوشیاں بھی موجود ہیں، ہماری زندگی میں غم بھی موجود ہے۔ ہم جب یہ دیکھیں گے کہ ہماری خوشیاں کس طرح ہم نے وہ خوشی گزارنی ہے، خوشی گزارنے کا طریقہ اسلام میں کیا ہے، غمی گزارنے کا طریقہ دین نے ہمیں کیا بتلایا ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں کیا بتلایا ہے، جب ہم اس چیز کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق گزاریں گے، تو پھر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا آخرت کی کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، لیکن کامیابی اللہ نے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، کامیابی رکھی ہے اللہ نے اپنے احکام میں۔ اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، وہ ہمیں تبھی معلوم ہوں گے جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے، تو تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔